ہوگا کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں ہمارا وقت جو تھا بڑا تنگ تھا، قحط سالی تھی، مشکل وقت تھا، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا تھا، انسانوں کو کھانا نہیں ملتا تھا، جو چھوٹے بچے ہوتے شیردار بچے ان کے لیے دودھ مہیا نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قحط سالی اس قدر تھی کہ ہر جان اپنی اپنی جگہ پہ تڑپ رہی تھی۔ بچے تھے تو وہ تڑپ رہے تھے کہ ہمیں دودھ نہیں مل رہا ہے، جانور تھے تو وہ چارے کے لیے تڑپ رہے تھے، انہیں چارہ پورا نہیں ملتا تھا۔ تو اگر انسان تھے، بڑے بندے تھے تو وہ بھی کھانے کے لیے تڑپتے تھے کہ ہمیں کھانا وقت پہ نہیں ملتا ہے۔ الغرض جناب سیدہ طیبہ حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ اسی طرح کئی ہمارے دن گزر جاتے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا میں اپنے گھر کے اندر 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو گھر کے اندر موجود تھی تو زمین پہ لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ زمین پہ لیٹ گئی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں جب میں لیٹی تو تھی تو مجھے بھوک پیاس بھی لگی ہوئی، بھوک بھی لگی ہوئی، تو اسی بھوک کی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ جب مجھے نیند آئی میں سوئی تو ایک بزرگ بابا جی سفید ریش سامنے آئے اور مسکرا رہے ہیں، خواب کے اندر مسکراتے ہیں اور مسکرا کے وہ کہتے ہیں حلیمہ پریشان کیوں ہے، پریشان نہ ہو۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اے حلیمہ پریشان نہ ہو، خوشیوں کا اظہار کر، اپنے اس غم کو، اپنی اس دکھ کو، تکلیفوں کو دور کر دے اپنے سے۔ جناب سیدہ حلیمہ کہتی ہیں بزرگوں عرض یہ ہے کہ میں بہت لاغر سی ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بچے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ تڑپتے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ تڑپ رہے ہیں، سواریاں ہماری جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بھوکی ہیں، تو ہم کیسے خوشحال ہوں، کیسے یہ مصیبت ہم سے دور ہو۔ الغرض بابا جی نے مسکرا کر جناب سیدہ حلیمہ کو فرمایا اے حلیمہ آئیں چلتے ہیں کہیں۔ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جناب سیدہ طیبہ حلیمہ فرماتی ہیں اس بابا جی نے سفید ریش، بابا جی نے مجھے کہا اے حلیمہ آئے جاتے کہیں جاتے، آپ کی بھوک کا بندوبست کرتے۔ الغرض ایسے ہوا کہ بابا جی کی بارگاہ میں جناب سیدہ طیبہ حلیمہ عرض کرنے لگی بابا جی میں اٹھ ہی نہیں سکتی ہوں، اتنی بھوک ہے، اتنا لاغر پن ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتی ہوں، چل نہیں سکتی ہوں۔ تم کہتے ہو کہ جناب میرے ساتھ جاؤ، آپ کی بھوک کا بندوبست کیا جائے گا۔ الغرض بابا جی نے مسکرا کے کہا حلیمہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ جناب سیدہ حلیمہ نے اس بابا جی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تو چند قدم چلے، جب چند قدم بابا جی چلے، چلنے کے بعد جناب سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، مجھے نہر نظر آئی، مجھے ایک نہر نظر آئی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، نہایت پیارا پانی تھا، مجھے نہر نظر آئی۔ جناب سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں مجھے جب نہر نظر آئی بابا جی کہنے لگے اے سیدہ حلیمہ اس نہر میں سے پانی پی لے، تیری بھوک بھی دور ہو جائے گی، تیری پیاس بھی دور ہو جائے گی، تیری بھوک بھی دور ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ جناب سیدہ طیبہ حلیمہ فرماتی ہیں میں آگے بڑھی، میں نے ایک گلاس پانی کا پیا، پھر میں نے دوسرا گلاس پانی کا پیا، اس پانی کے اندر عجیب سی مجھے لذت محسوس ہونے لگی۔ جب میں نے تیسرا گلاس پانی کا پیا میری پیاس بھی ختم ہو گئی، میری بھوک بھی ختم ہو گئی تھی۔ جب بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، جناب سیدہ آپ وہ بابا جی کہنے لگے اے سیدہ اب ایسے کرے اسی نہر کے اندر غوطہ لگائے۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ،
اسی نہر کے اندر غوطہ لگائے. جناب سیدہ حلیمہ نے اسی نہر کے اندر غوطہ لگایا. جب غوطہ لگا کے باہر نکلی, جناب سیدہ کے حسن کو رب کائنات نے بہت زیادہ کر دیا. جناب سیدہ حلیمہ کا حسن بڑھ گیا. جناب سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں نہر میں جانے سے پہلے میرا اتنا حسن نہیں تھا, میرا اتنا نکار نہیں تھا, لیکن جب میں نے نہر کے اندر غوطہ لگایا باہر نکلی, رب کائنات نے میرے حسن کو 4 چاند لگا دیے, میرے حسن کو بہت زیادہ بڑھا دیا. الغرض جناب سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے ان بزرگوں سے پوچھا, وہ بزرگ جانے لگے. میں نے پوچھا ہے بزرگوں ذرا یہ تو بتاؤ نا, یہ تو بتا کے جاؤ نا یہ نہر کون سی ہے, یہ نہر کون سی ہے, یہ کون سی نہر ہے جس نہر کے اندر میں نے غوطہ لگایا میرا حسن اتنا زیادہ بڑھ گیا, جس نہر کا پانی میں نے پیا میری پیاس بھی ختم ہو گئی, میری بھوک بھی ختم ہو گئی. اے بابا جی جانے سے پہلے مجھے بتا کے جائیے یہ نہر کون سی نہر ہے. وہ بابا جی کہنے لگے اے حلیمہ سوال کر لیا ہے تو سن لے, یہ کوئی عام نہر نہیں ہے بلکہ یہ نہر جنت کی نہر ہے جس کو آب حیات کہا جاتا ہے. اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی حق چاریا یا غوث اعظم, یہ آب حیات ہے. اور اس کی شان ہے کہ اگر کوئی مردہ بندہ بھی اس کے اندر ڈال لیا جائے تو اللہ کے اذن سے زندہ ہو کے باہر نکلتا ہے, زندہ ہو کے باہر نکلتا ہے. اے حلیمہ اس نہر کی یہ شان ہے جس کے اندر تو نے غوطہ لگایا, تیرے حسن کا رب کائنات نے بڑھا دیا ہے. الغرض حسن بڑھ گیا, آپ واپس بیٹھی اپنے گھر میں. الغرض واپس آ گئی, اتنے میں آنکھ کھلی بیدار ہو گئی. یہ خواب کا معاملہ تھا نا, اتنے میں آنکھ کھلی بیدار ہو گئی, گھر سے باہر نکلی. ایک عورت دیکھتی ہے تو حیران, دوسری دیکھتی ہے تو پریشان, کہتی ہے حلیمہ کیا وجہ ہے, چند لمحے ہم نے آپ کو دیکھا تھا, اتنا حسن ہمیں نظر نہیں آیا, اتنا جمال ہمیں نظر نہیں آیا, اتنا پیارا پیارا آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا, اب کیا وجہ ہے کہ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کا حسن نکھر کے سامنے آ گیا ہے. اس کے پیچھے راز کون سا ہے, اس کے پیچھے کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا حسن اتنا دوبالا ہو گیا ہے, آپ کے حسن کو 4 چاند لگ گئے. جناب سیدہ حلیمہ چپ رہی, چپ رہی. اور چپ کیوں رہی, اس بابا جی نے بتایا تو حلیمہ یہ آب حیات ہے, اس کے اندر غوطہ زن ہو جا, اس کا پانی بھی پی لے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جب یہ راز کوئی پوچھے تو کسی کو بھی نہیں بتانا ہے, کسی کو بھی نہیں بتانا ہے. عورتوں نے جب پوچھا اے حلیمہ اتنا حسن کہاں سے لے کے آ گئی, حضرت جناب سیدہ حلیمہ خاموش رہی, مسکرا گئی. جناب حلیمہ کے تذکرے شرق و غرب کے اندر ہونے لگے. الغرض وہاں ان کی بستی کے اندر جناب سیدہ حلیمہ کے تذکرے ہونے لگے. الغرض جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ کمال تو مجھے مل گیا, میں اور میرے ساتھ دیگر ہمارے قبیلے کی عورتیں ہم چلی گئی پہاڑی کے اندر, وہاں گھاس کاٹ رہی تھی, کوئی پتے جاڑ رہی تھی اپنی بکریوں کے لیے. اتنے میں غیب سے آواز آئی اے بنو سعد کی عورتوں یہاں گھاس نہ کاٹو, یہاں پتے نہ جاڑو, مکے میں چلے جاؤ, اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے, اللہ کا سونے نبی آ گیا ہے, اللہ کا پیارا نبی آ گیا ہے. پتوں کو چھوڑ دو, گھاس کو چھوڑ دو, جاؤ وہاں پہ وہ جو نبی آیا ہے اس نبی کا نام محمد ہے, اور جو بھی عورت اس نبی کو دودھ پلائے گی وہ کوئی عام نہیں ہوگی, وہ بڑی عظمتوں والی عورت ہوگی, وہ بڑی شانوں والی عورت ہوگی. الغرض جناب سیدہ فرماتی ہے ہم نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا, ہمیں کوئی یہ ندا دینے والا نظر نہیں آیا.
ہم پریشان ہو گئی. فرماتی ہیں کہ ساری کی ساری عورتیں واپس آ گئی. گھر میں آ کے اپنے اپنے خامدوں سے کہنے لگی, اپنے اپنے شوہروں سے کہنے لگی, اس طرح کی ہم نے آواز سنی ہے. الغرض سب نے تیاری کر لی مکے جانے کی. اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. سب نے تیاری کر لی مکے جانے کی کہ ہم جائیں گی اس اللہ کے آخری نبی کو اپنے پاس لے کے آئیں گی. لیکن قدرت کی طرف سے جو لکھا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا. ہر ایک کا نصیب نہیں تھا. الغرض ایسے ہوئے کہ جناب سیدہ طیبہ آپ بھی اپنے گھر کے اندر آئی, اپنے شوہر اپنے خاوند جناب حارث کو کہنے لگی ہم اس طرح گئے ہوئے تھے, ہم نے یہ آواز سنی کہ مکے کے اندر عظیم رب کا نبی آیا ہے جس کا نام محمد ہے, اور جو عورت اس کو دودھ پلائے گی بڑی عظمتوں والی ہوگی. اے میرے خاوند چلے جاتے مکے میں, ممکن ہے کہ اس نبی کے صدقے سے, اس محمد کے صدقے سے ہماری یہ تنگ دستی دور ہو جائے, ہمارے جانوروں کے اندر خیر و برکت آ جائے, ہمارے بچوں کے اندر خیر و برکت آ جائے. اس لیے اے میرے شوہر آئے چلے جاتے. جناب سیدہ حلیمہ نے پروگرام بنا لیا, باقی عورتوں نے بھی پروگرام بنا لیا, سواری کو منتخب کر لیا. اب سواری کو جب منتخب کیا تو آپ کی سواری نہایت لاغر سی, نہایت لاغر سی تھی, کمزور سی تھی. سواریاں جس دن جا رہی تھی تو اس دن جناب سیدہ نے بھی, حضرت سیدہ حلیمہ نے بھی اپنی سواری نکالی. باقی عورتیں بھی آ گئی, سب کی سواریاں جا رہی ہیں ساتھ ساتھ. کرتے کرتے جناب سیدہ کی جو سواری تھی وہ پیچھے رہتی جاتی, وہ پیچھے رہتی جاتی کیونکہ سب سے زیادہ کمزور تھی. جس وقت پیچھے رہ گئی تو جناب سیدہ حلیمہ نے ان کو پکارا, اور میرے ساتھ آنے والی عورتوں صبر تو کرو نا. قافلے کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلے. یہ تو قافلے کا اصول ہے, تم اس اصول کا بھول چکی ہو, مجھے پیچھے چھوڑ دیا اور خود ابھی جا رہی ہے. انہوں نے کہا حلیمہ سن لے, تمہاری سواری لاغر ہے, کمزور ہے, وہ چل نہیں سکتی ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے, ٹھیک ہے پیچھے پیچھے آ جا, پیچھے پیچھے آ جا. یہاں پہ محبت والوں نے ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہے کہ جیسے دیکھیں ان باقی عورتوں کی سواریاں آگے آئی اور جناب سیدہ حلیمہ کی سواری سب سے پیچھے, سب سے پیچھے. جناب سیدہ جو پیچھے رہی اس میں بھی آپ کا نقص نہیں تھا, آپ کا عیب نہیں تھا, بلکہ اس میں بھی آپ کا کمال ہے. کیوں؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ مجھے ہے اے حلیمہ ہم آپ کو خود پیچھے کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ تو اس نبی کو پالنے کے لیے اپنے گھر میں لانے والی ہے جو سب نبیوں سے پیچھے آنے والا ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا حق چاریا, یا غوث اعظم. تو پیچھے اس لیے ہے کہ جس نبی کی پرورش تو نے کرنی ہے وہ نبی بھی سارے نبیوں کے بعد میں اینڈ میں آنے والا ہے. اے سیدہ حلیمہ میرا پیچھے رہنا بھی ایک کوئی نقص یا عیب ظاہر نہیں کرتا ہے, بلکہ زمانے کو یہ بتانا مقصود ہے. اے حلیمہ جیسے تو پیچھے آنے والی ہے ایسے میرا سب سے آخری نبی سب سے آخر میں جس کی پرورش تو نے کرنی ہے. البتہ جناب سیدہ حلیمہ چلی